ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ قرآن کریم محفوظ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے ابو المنذر، بطور محبت کے آپ نے ان کی کنیت سے ان کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت تیرے پاس کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کیا، قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آقا آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت تیرے پاس کون سی ہے؟ دوسری مرتبہ آپ نے پھر مجھ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آقا نے جب دوسری مرتبہ مجھ سے پھر پوچھا، میں نے عرض کر دیا کہ قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت میرے پاس آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، جب میں نے آقا کے سوال کے جواب میں آیت الکرسی کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جواب پر بڑے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، فضرب فی صدری وقال لی اہلک العلم یا ابا المنذر۔ آپ اتنے راضی ہوئے، آپ اتنے خوش ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، آپ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ مبارک کو مارا، ہاتھ مار کے مجھے شاباش دی اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ شاباش بھی دی اور دعا بھی دی، فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی تو نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بالکل درست ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اساتذہ کو اپنے شاگردوں سے سوال کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر علم کا ذوق پیدا ہو، علم کی محبت ان کے اندر اور زیادہ پیدا ہو۔ پھر شاگرد اگر جواب صحیح دے دے، اسے شاباش بھی دینی چاہیے، اسے دعا بھی دینی چاہیے۔ آپ نے ابی بن کعب سے سوال کیا، ابی بن کعب نے جواب دیا، ان کا جواب سننے کے بعد آقا نے انہیں شاباش بھی دی، ان کے سینے پہ اپنے ہاتھ مبارک کو بھی مارا اور انہیں دعائیں بھی عطا کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، جس کا معمول بن جائے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، آیت الکرسی کا معمول بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پڑھنے والے کو انعام یہ ملے گا، اس پڑھنے والے کو اجر یہ ملے گا۔ فرمایا جو آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنائے، فرمایا اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی یہ پڑھنے والا جب اسے موت آئے گی سیدھا اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ہر
فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. اتنی عظیم اور برکت والی آیت ہے. اور اس کے کمالات کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو صدقۃ الفطر جمع ہوا اس کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر فرمایا. فرمایا کہ تو اس کی نگرانی کرے گا، یہ تیری حفاظت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر کا مجھے نگران بنا دیا گیا، میری حفاظت میں اس مال کو رکھ دیا گیا. فرماتے ایک رات میں نے دیکھا ایک چور صدقۃ الفطر کا مال چرا رہا ہے. میری جب اس پہ نظر پڑی میں اس کے پاس آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا تو مال چرا رہا ہے، یہ صدقۃ الفطر کا مال ہے، تو نے اس میں سے چرایا، اس لیے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں سختی میں ہوں، میں عیالدار ہوں. کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، میں محتاج ہوں، میں سختی میں ہوں، میں عیالدار ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے، آئندہ میں پھر چوری نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ میں رات کو پیش آنے والا واقعہ آپ کو سناؤں. فرماتے میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے مجھے دیکھا، دیکھتے ساتھ فوراً فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. فرمایا اے ابو ہریرہ تیری رات کے چور نے کیا کیا. سبحان اللہ، حضور پہلے ہی جانتے تھے. فرماتے میرے بتانے سے پہلے آقا نے مجھ سے ہی پوچھ لیا ابو ہریرہ تیرے رات کے چور نے کیا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا کہا میں نے اسے پکڑ لیا تھا، مال چرا رہا تھا، لیکن میں نے جب اسے پکڑا وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں سختی میں ہوں، میں عیالدار ہوں، اس لیے مجھے اس پہ رحم آیا. فرمایا کہا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ وعدہ کر کے گیا آج کے بعد دوبارہ چوری نہیں کرے گا، وہ دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ دھیان رکھنا وہ چوری کرنے کے لیے دوبارہ تیرے پاس آئے گا. آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ دوبارہ پھر چوری کرنے کے لیے آئے گا، تو دھیان رکھنا. فرماتے کہ حضور نے مجھے فرمایا تو مجھے یقین تھا کہ اب وہ آئے گا جب آپ نے کہا. فرماتے میں دوسری رات انتظار کرتا رہا، اچانک میں نے دیکھا وہی چور دوبارہ مال چرا رہا ہے. میں نے اس کا پھر ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کل تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں سختی میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں عیالدار ہوں، اس لیے میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا، آج اور مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا. دوسرے دن میں پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا، دیکھ کر پھر فرمایا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات کے چور نے کیا کیا. میں نے عرض کیا کہ وہ رات پھر چوری کرنے آیا، میں نے اسے
پکڑ لیا تھا، اس نے مجھے پھر کہا میں بڑی محتاجگی میں ہوں، میں بڑی سختی میں ہوں، میں عیادار ہوں، آقا مجھے اس پہ رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے کہا میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے کیونکہ وہ قذاب ہے، آج رات وہ پھر چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر یقین ہو گیا اگر آپ فرما رہے ہیں تو وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات میں پھر انتظار کرنے لگا، فرماتے تیسری رات وہ پھر چوری کرنے کے لیے آیا، میں نے اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے حضور کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، آج میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، 3 راتوں سے تو آ رہا ہے اور میں تجھے بار بار چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے نا اب میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دی، اس کے بدلے میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا، ایسے کلمات میں تجھے بتاؤں گا، اگر ان کلمات کی تو تلاوت کر لے، اگر ان کلمات کو تو پڑھ لے، وہ کلمات تجھے فائدہ دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ آیت الکرسی کو رات کو تلاوت کر کے سویا کر، جب تو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا۔ اور کہنے لگا ابو ہریرہ ساری رات شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا، ساری رات تیری حفاظت ہوگی، فرشتہ تیری حفاظت کرے گا اور پوری رات شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے تجھے آیت الکرسی بتا دی اس لیے مجھے چھوڑ دے۔ فرماتے میں نے چھوڑ دیا، میں صبح پھر حضور کے پاس حاضر ہوا۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل سیرک البارحہ، فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات کے چور نے، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ فرماتے آقا میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے مجھے چند کلمات سکھائے، کہنے لگا چند کلمات تجھے سکھاؤں گا، اس سے تجھے بڑا فائدہ ہوگا، اگر ان کلمات کو پڑھ کے سوئے گا ایک فرشتہ تیری حفاظت پہ مقرر رہے گا، ساری رات شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ آقا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ کون سے کلمات تجھے سکھا کر گیا، کون سے کلمات وہ تجھے بتا کر گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا وہ آیت الکرسی مجھے بتا کر گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے ساری رات تیری حفاظت ہوگی اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ کلمات اس نے مجھے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہے وہ قذاب ہے وہ جھوٹا، لیکن یہ بات وہ تجھے سچی بتا کر گیا ہے۔ یعنی ہے تو وہ قذاب لیکن آیت الکرسی کے بارے میں جو تجھے کہہ کر گیا ہے کہ ایک فرشتہ تیری حفاظت پہ مقرر رہے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، فرمایا اس نے تجھ سے یہ صحیح کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو جانتا ہے 3 راتوں سے تیرے پاس وہ کون تھا جو آ رہا تھا؟ 3 راتوں سے وہ جو چور جو تیرے پاس آ رہا تھا، وہ قیدی جس کو تو پکڑ رہا تھا پھر چھوڑ رہا تھا، جانتا ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو کلام کر رہا تھا؟ فرمانے لگے میں نے کہا آقا مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، وہ تو انسان تھا، وہ چور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا تھا، 3 راتوں سے جو چوری کرنے کے لیے آیا، 3 راتوں سے جسے تو نے پکڑا اور اس پر رحم کر کے تو نے چھوڑ دیا، اور جو تجھے یہ کلمات بتا کر گیا ہے اور ان کلمات کے بارے میں جو یہ کہہ کر گیا فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ 3 رات سے جو تیرے پاس آ رہا تھا، فرمایا وہ
شیطان تھا جو 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا تھا، وہ شیطان تھا جو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور فرمایا کہ اس شیطان نے جو تجھے بات بتائی ہے تو وہ جھوٹا ہے، تو وہ کذاب، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں اس نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ جو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے گا ساری رات فرشتہ ایک اس کی حفاظت کرے گا، اور پوری رات شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ آیت الکرسی کی برکت ہے، آیت الکرسی کے کمالات ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔